بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے اسلم سے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن روانگی کے لیے مزید 3 دن کا انتظار بہت بیزار کن ہے۔ کاش ایک آدھ دن بعد کا ٹکٹ مل جاتا۔ میری بات سن کر اسلم کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ معافی چاہتا ہوں بھیا، دراصل پٹیالہ میں ایک بہت قدیم گردوارہ ہے، گردوارہ شری دکھون وارا صاحب۔ وہاں سکھوں کا ایک سالانہ مذہبی اجتماع ہونے والا ہے، اس لیے ہندوستان بھر سے سکھ اسی طرف جا رہے ہیں۔ پنجاب میل کے ذریعے بھی یاتریوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہنچے گی، اسی لیے ٹکٹوں کی شدید قلت ہے۔ اسلم کے لہجے میں شرمندگی کی جھلک محسوس کر کے مجھے خود شرمندگی ہوئی۔ ارے بھائی، معذرت کیسی؟ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اور آپ نے تو یہ بہت اچھی خبر سنائی۔ پٹیالہ میں دوسرے شہروں کے لوگوں کے ہجوم سے مجھے اپنا کام نمٹانے میں آسانی ہوگی۔ میں بھی سکھ بن کر وہاں پہنچوں گا، سردار بہادر سنگھ۔ اسلم نے میری بات سن کر کہا، لاہوری لہجے والے ہی صحیح، پنجابی زبان تو آپ جانتے ہیں، شرنارتھی کے روپ میں کھپ جائیں گے۔ لیکن کیا سکھوں کے رہن سہن، مذہبی رسم و رواج اور عبادتوں کے بارے میں خاطر خواہ معلومات رکھتے ہیں؟ اور آپ کو سکھوں والی داڑھی اور کیس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا۔ میں نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، آپ فکر نہ کریں، میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنے موجودہ حلیے اور سکھ مذہب کے بارے میں برائے نام معلومات کے ساتھ کیسے کام چلانا ہے۔ اسلم کے اصرار پر میں نے بتا دیا کہ میں کس شخصیت کو اپنا کر وہاں جاؤں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے بات تو بن جائے گی، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بھیا۔ اسلم مجھ سے گرم جوشی سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حسب معمول آنے والے مشکل مراحل کے بارے میں غور و فکر شروع کر دیا۔ اس نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ بٹھنڈا اتر کر 100 میل کا فاصلہ مسافر بس کے ذریعے طے کر کے پٹیالہ چلا جاؤں، لیکن مجھے بخوبی علم تھا کہ بٹھنڈا میں میرے کارناموں کی وجہ سے وہاں میرے کئی پرستار موجود ہوں گے۔ درجنوں لوگ میری شکل پہچانتے تھے، جن میں میرے مداح دونوں سردار گھرانوں سے لے کر پولیس اہلکاروں تک سبھی شامل تھے۔ وہ قصبہ بآسانی میرے گلے کا پھندا بن سکتا تھا۔ میں نے پنجاب کے نقشے کا بغور جائزہ لے رکھا تھا اور میں پنجاب میل کے روٹ سے بھی کافی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ چنانچہ کچھ سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بٹھنڈا کے بجائے وہاں سے لگ بھگ 30 میل پہلے مانسا ریلوے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا اور بس پکڑ کر پٹیالہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے فاصلہ کچھ طویل ہو جائے، لیکن بٹھنڈا میں منڈلاتے خطرات کے مقابلے میں یہ زحمت مجھے گوارا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے پنجاب میں اپنی نئی شناخت کے حوالے سے اپنے لیے جزیات طے کیں اور باقی معاملات سے حسب موقع اور حسب معاملہ نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ایک مسئلے کا میں باوجود کوشش کے حل نکالنے میں ناکام رہا، وہ یہ کہ اگر میں اپنی خواہش اور ارادے کے مطابق کسی نہ کسی طرح مٹھو سنگھ کی قید میں موجود تینوں کشمیری لڑکیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو انہیں کہاں لے کر جاؤں گا؟ موجودہ صورتحال میں وہ بہرحال ہندوستانی شہری ہیں، ایسے میں پاکستان لے جانے کے لیے انہیں سرحد کیسے عبور کراؤں گا؟ اگر انہیں اناتھ آشرم سے زبردستی فرار کراؤں گا تو پولیس بھی پیچھے پڑ جائے گی، ایسے میں انہیں اس ملک میں کیسے پوشیدہ رکھوں گا؟ ان سوالات کا کوئی شافی جواب نہ ملنے پر میں نے اس معاملے کو بھی حالات پر چھوڑ دیا۔ میں نے باقی 2 دن گھر تک محدود رہ کر گزارنے اور صرف کھانے کے لیے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفو پر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ لیکن دوسرے دن کی شام ہی اسلم ایک بار پھر میرے گھر پہنچ گیا۔ میری آنکھوں میں سوال دیکھ کر اس نے کہا، بھائی افتخار صاحب آپ سے ایک اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کل صبح تیار رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بار انہوں نے ملاقات کو نگران نظروں سے بچانے کے لیے کون سا انوکھا طریقہ اپنایا ہے؟ میری بات سن کر اسلم نے کہکا لگایا، بھائی وہی طریقہ جو دلی میں اختر صاحب نے تم سے ایک ملاقات کے لیے کامیابی سے آزمایا تھا۔ کل جمعہ ہے، جامع مسجد میں ان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کریں اور اسی دوران آپس میں باتیں کر لیں۔ یہ شہر کی سب سے بڑی اور قدیم مسجد ہے جہاں جمعے کے دن پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ افتخار صاحب اکثر جمعے کی نماز وہیں ادا کرتے ہیں اور ان کے نگران 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی مناتے ہیں۔ میں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، یاد آیا، میں نے ابا جان کے ساتھ وہاں ایک نماز پڑھی تھی، یہ تو وہی کہیں ہے نا جہاں سے ہم نے سونے کی گنیاں خریدی تھی؟ اسلم نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ہاں
جوہری بازار وہاں سے قریب ہی ہے، تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ میں نے کہا بھیا اس جگہ کا میرے گھر سے 1.25 میل کا فاصلہ بھی نہیں ہے، آپ زحمت نہ کریں، میں خود پہنچ جاؤں گا، آپ مسجد میں ان سے ملاقات کا مقام بتا دیں، میں ان سے مل لوں گا۔ اسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نماز سے لگ بھگ آدھے گھنٹے پہلے وضو خانے سے دائیں طرف والے برآمدے میں دیوار کے ساتھ بیٹھ جانا، وہ وہاں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد وہ جیسے کہیں اس پر عمل کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے وہ تو بہت بڑی مسجد ہے، ہزاروں نمازی ایک ساتھ بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ اس نے میری تائید کی، ہاں جامع مسجد دلی جیسی تاریخی تو نہیں، لیکن پھر بھی 150 سال سے بھی زیادہ قدیم مسجد ہے، اس کا رقبہ بھی کم از کم 8-10 کنال تو ضرور ہوگا۔ اچھا پرسوں تیار رہنا، میں تمہیں ٹرین میں سوار کرانے کے لیے آؤں گا۔ میں نے اسے منع کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بضد رہا، بالآخر میں نے اس کی بات مان لی۔ اس کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر پٹیالہ میں درپیش ممکنہ حالات کے بارے میں خیالات کے گھوڑے دوڑاتا رہا۔ اگلے روز میں نے غسل کر کے نیا جوڑا پہنا اور مقررہ وقت سے 40 منٹ پہلے ہی گھر سے نکل گیا اور گنجان آباد گلی کوچوں اور بازاروں میں ٹہلتا ہوا اپنے اندازے کے مطابق جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا اور حلیے سے مسلمان دکھائی دینے والے ایک دکاندار سے رہنمائی حاصل کر کے بآسانی منزل پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک مسجد میں زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ میں نے وضو کیا اور دائیں طرف والے برآمدے میں دیوار کے پاس بیٹھ کر تسبیح و درود شریف پڑھنے لگا۔ لگ بھگ 15 منٹ بعد ایک صاحب نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے دھیرے سے کھنکارا، میں بغیر دیکھے پہچان گیا۔ افتخار صاحب کے 20-25 قدم آگے بڑھنے کے بعد میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ پہلو کے دروازے سے نکلے اور احاطے میں آگے بڑھتے ہوئے عقبی دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں نے دیکھا کہ سامنے سڑک پر اسلم اپنی ٹیکسی لیے کھڑا ہے۔ افتخار صاحب ٹیکسی کی عقبی نشست پر جا بیٹھے، میں نے بھی اسلم کی ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ اس کے ساتھ ہی اسلم نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی۔ افتخار صاحب نے گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا، تاہم وہ خاصے سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ چھوٹے بھائی، شارلٹ جھیل کے کنارے گزشتہ ملاقات میں تمہاری اداسی اور مایوسی نے مجھے اتنا دکھی اور مضطرب کیا تھا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حکام بالا کو قائل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اس حوالے سے میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اعلیٰ ترین حکام بالا تک اب تک کی حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں آبدوز کی ہنگامی ضرورت کا پیغام پہنچایا۔ یہ ایک غیر رسمی رابطہ تھا۔ خوش قسمتی سے ان پیغام وصول کرنے والوں نے ساری صورتحال بلا تاخیر ایڈمرل فضل الرحمان خان تک پہنچا دی۔ میں نے ان سے کچھ سوال کرنے کے بجائے پر امید نظروں سے ان کی طرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی۔ ایڈمرل صاحب نے بھی ان معلومات کی اہمیت اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت کا اعتراف کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے کم از کم ایک جدید آبدوز بہت جلد موصول ہونے کے حوالے سے بہت پر امید ہیں، اور یہ اطلاع موصول ہونے کے بعد وہ اس آبدوز کو جلد از جلد حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کر رہے ہیں۔ اب دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ سال کے آخری مہینے سے پہلے وہ آبدوز ہمیں مل جائے۔ افتخار صاحب نے جو کچھ بتایا اسے میں دل کے بہلانے کی ایک کوشش سے زیادہ کیا سمجھتا۔ انہیں خود بھی اندازہ تھا، چنانچہ انہوں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اور یار تم نے پٹیالہ جو کچھ کرنے کے ارادے بتائے ہیں وہ ہیں تو قابل عمل لیکن خطرناک بھی ہیں، جبکہ تمہیں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کافی رقم کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، لہٰذا یہ اپنے پاس رکھو۔ مجھے ان کے ہاتھ میں بڑے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نظر آئی۔ اس مہم کے اخراجات کے نام پر مجھے وہ بھاری رقم قبول کرنا پڑی۔ اسلم نے انہیں پٹیالہ میں منائے جانے والے سکھوں کے مذہبی تہوار کے بارے میں بتایا تو حسب توقع انہوں نے بھی اسے عمدہ موقع قرار دیا۔ البتہ بطور سکھ میری شناخت کے حوالے سے تذبذب کا اظہار کیا اور بہت سے سوالات کرنے کے بعد کچھ مطمئن ہوئے، تاہم انہوں نے حد درجہ احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کی۔ اچانک انہوں نے وہ سوال پوچھ لیا جس نے مجھے مسلسل بیکل کر رکھا تھا، بھیا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اللہ کرے اس میں تمہیں مکمل کامیابی حاصل ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ان بچیوں کو آزاد کرانے کے بعد تم انہیں کہاں لے کر جاؤ گے؟ کوئی محفوظ پناہ گاہ ہے تمہارے ذہن میں؟ میں نے مردہ لہجے میں کہا، جناب فی الحال تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، شاید اللہ تعالیٰ کوئی راہ سجا دے۔ افتخار صاحب نے میری بات غور سے سنی اور پھر کچھ سوچ کر کہا، یہ واقعی پیچیدہ مسئلہ ہے، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، لیکن اس پر اسی وقت عمل ممکن ہے جب ان بچیوں کے اصل وطن کا پتہ لگ سکے۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے اس کشمیری دوست سے رابطے کی کوئی صورت ہے جس کے ساتھ تم دلی اور پنجاب میں مارکے کرتے رہے ہو؟ میں نے چونک کر کہا، ظہیر شیخ؟ اس نے مالیر کوٹلا کے ایک مسافر خانے کے مالک کے توسط سے رابطے کا کہا تھا، لیکن یقین سے کہنا ممکن نہیں کہ اس سے کتنے عرصے بعد وہاں جانے کا موقع ملتا ہوگا۔ وہ بیچارہ تو خود ایک مفرور کی زندگی گزار رہا ہے،
آخری بار وہ اسلحے کی کھیپ کشتواڑ لے جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اللہ جانے وہ اپنی منزل پر پہنچا بھی ہوگا یا نہیں۔ افتخار صاحب نے کہا، پھر بھی کچھ نہ کچھ امید تو ہے۔ ایسا کریں، آپ پٹیالہ جا کر پہلے اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈیں، اس کے بعد مالیر کوٹلہ جا کر مسافر خانے کے مالک کو پیغام دیں کہ اگر ظہیر ان سے رابطہ کرے تو اسے فوراً پٹیالہ میں آپ سے رابطہ کرنے کا کہیں۔ اس کے بعد پٹیالہ واپس آ کر اپنی مہم پر لگ جائیں۔ اگر ظہیر شیخ سے تمہارا رابطہ ہو جائے تو ان بچیوں کو ان کے بچے کھچے اہل خانہ تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ اس حوالے سے مجھے جزیات سمجھاتے رہے۔ بالآخر میں نے ان کی تجویز پر عمل کرنے کی حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہونے پر دلی جا کر اختر خان صاحب سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں نے ان کے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ان کی ہدایت پر اسلم نے ایک بار پھر ہمیں جامع مسجد کے عقبی دروازے پر لے جا کر اتار دیا۔ ہم دونوں انجان بن کر مسجد میں داخل ہوئے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔